کہ اللہ رب العزت نے بطور عظمت اور بطور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ امی ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس صفت کو، اس شان کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ میرے پیارے محبوب وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اس کتاب کے نزول سے قبل نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے۔ فرمایا کہ میرے محبوب اگر ایسا ہوتا تو فرمایا کہ یہ شک کرنے والے لوگ یہ شک میں مبتلا ہو جاتے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت بسعادت اسی عرب میں ہوئی، انہی لوگوں کے سامنے ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کا 40 سالہ عرصہ ابتداءً اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے انہی لوگوں میں آپ نے اپنا گزارا۔ آپ 40 سال میں کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی مدرسے، کسی سکول، کسی تاریخ دان کے پاس آپ نہیں بیٹھے۔ آپ کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے کہ جس سے آپ نے پڑھا ہو، اور میرا رب چاہتا بھی یہی تھا کہ میرے محبوب کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو، ساری کائنات میرے محبوب کی محتاج ہو، میرا محبوب کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہی میرے رب کی منشا تھی۔ اس واسطے میرے نبی نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، 40 سالہ عرصہ انہی میں گزارا۔ آپ نے جب 40 سالہ عرصہ انہی میں گزار لیا، اب سارے کے سارے لوگ آپ کے صادق ہونے کی، آپ کے امین ہونے کی گواہی دینے لگے کہ 40 سالہ عرصہ اتنا پاکیزہ آپ نے گزارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 40 سالہ زندگی کو اپنی نبوت و رسالت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بطور دلیل پیش کیا۔ کہا کہ اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کہیں عیب نقص نظر آتا ہے، تم میری نبوت و رسالت کا انکار کر سکتے ہو، خدا کی وحدانیت کا انکار کر سکتے ہو، لیکن اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو قرآن کریم وہ خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کے علوم اور خزانے علم کے سارے اس کتاب میں رکھے ہیں، جس کی شان میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء۔ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اس قرآن میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ کتاب اتاری، تو اس کے بعد آپ نے انبیاء کی تاریخ بیان کی، انبیاء کے واقعات، ان کی امتوں کے حالات، اور پھر ان کے عقائد، پھر ان کے معاملات، پھر آداب معاشرت، جتنی چیزیں تھی تاریخ کے حوالے سے، قدیم تھی یا جدید تھی، وہ ساری کی ساری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، تو اب اللہ اپنے محبوب کی شان کا اظہار ان لوگوں کے سامنے اس طرح سے کرنا چاہتا تھا کہ تم 40 سال سے گواہ ہو کہ میرا محبوب کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ آج وہ انبیاء کی تاریخ بتا رہا ہے، ان کے واقعات، سابقہ قوموں کے واقعات، کیا ہوا، کیسے ہوا، پوری تاریخ ایک ایک لفظ کے ساتھ صحیح بتا رہا ہے۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اسے دنیا کے کسی شخص نے نہیں سکھایا، گویا اس کو وحی کے ذریعے سے علم ہوا ہے، اور وہی رب اپنے نبیوں پر اتارتا ہے، تو انہیں بتلانا یہ مقصود تھا کہ یہی میرا نبی ہے، یہی میرا رسول ہے کہ جس نے کسی سے نہیں سیکھا، یہ خود رب سے سیکھ کے آیا ہے، اس واسطے تمہیں ہر صحیح صحیح بتا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے بغیر کسی پڑھے کے دنیا کے سارے علوم لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ نبی ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ جہاں تعریف بیان کر رہا ہے تو تعریف میں پھر یہ لفظ تو نہ ہوتا نا، اس واسطے کہ تعریف تو ہمیشہ خوبی کے اوپر ہوتی ہے۔
جہاں عیب ہو، نقص ہو، وہ تعریف نہیں ہوتی، تنقیص ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی تعریف بیان کی ہے، فرمایا کہ جو اس میرے نبی کی اتباع کر لے گا، جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، تو فرمایا کیا ہوگا، میں اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دوں گا۔ تو اس واسطے مقام تعریف ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، یہ لفظ امی کے ساتھ جو اللہ